بسم الله الرحمن الرحيم. تیسرا سوال اس نے کیا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ کہ آپ مجھے الاحسان کے بارے میں بتائیے، احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ یہ تصور ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَكُن اگر تم ایسا نہیں کر سکتے فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو فَإِنَّهُ يَرَاكَ تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ صوفیوں کے یہاں ایک اصطلاح ہے مراقبہ، ہمارے یہاں بھی مراقبہ کا معنی ہوتا ہے باہم نگرانی کرنا۔ تو ان کے یہاں جو اصطلاح کی گئی بنائی گئی وہ یہ کہ ہم ہمارے پیر صاحب کو سامنے بیٹھا کر ان کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو پریکٹس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہے، ایسا سمجھنے کے لیے ہم پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے۔ تو پہلے پیر صاحب کے سامنے بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، پیر صاحب سامنے ہے نماز پڑھ رہے ہیں کہ یہ اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ کچھ دن عادت جب پڑ گئی تو اب پیر صاحب کو ہٹا دیا، تصور شیخ بولتے ہیں اس کو۔ ہاں یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، ہمارے یہاں یہ چیزیں چلتی ہیں، ہم لوگوں کو اس کی اطلاع نہیں ہوتی، اس لیے گمراہیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کو تصور شیخ بولتے ہیں۔ کچھ دن تک پیر صاحب کو سامنے بٹھا کے نماز پڑھی، اب ہمارا مشق اور پریکٹس ہماری ہو گئی کہ ہاں سامنے ایک ذات موجود ہے، اب ان کو ہٹا دیا کچھ دنوں کے بعد، اور ان کے بغیر پڑھ رہے ہیں لیکن دماغ میں تصور کر رہے ہیں کہ پیر صاحب سامنے ہی ہے۔ جیسے ہم پہلے سامنے بٹھا کر ان کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، اب نہ ہونے پر بھی ان کا تصور کر رہے ہیں، تو ایسا ہی خیال کر رہے ہیں کہ وہ موجود ہے۔ اب جب یہ پختہ ہمارا یقین ایسا ہونے لگے، یعنی پریکٹس ایک دم ہو جائے پختہ طور پر، تو اب پیر صاحب کی بجائے اللہ کو تصور کر کے نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا، صحابہ نے یہ کیا، کیا اس کی ضرورت ہے؟ یہ ڈھونگ کی نہیں، یہ ہندوانہ طریقہ ہے۔ ہاں، اور اگر کوئی شخص اللہ کی بجائے کسی اور کا تصور اور توجہ کر کے سامنے توجہ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ یہ شرک ہوگا، کفر ہوگا۔ ہم نماز میں قبلہ رخ ہوتے ہیں، قبلہ کی طرف توجہ، قبلہ کو اللہ نہیں مانتے، ہاں اللہ نے اس طرف رخ کرنے کے لیے کہا ہے، اس لیے مانتے ہیں، یہ اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے۔ قبلے کی تعظیم اس معنی میں نہیں ہے کہ ہم اللہ مان رہے ہیں۔ حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، تو فرشتوں نے جب حضرت آدم کا سجدہ کیا تو آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کو کیا، اس لیے کہ حکم اللہ کا تھا۔ اچھی طرح سمجھیں اسے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میں جو بیان کر رہا ہوں کہ یہ تصور شیخ یا اس قسم کی جو بکواس کرتے ہیں، اس کو وہ نام دیتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں کہ دیکھو یہی احسان ہے، ایسے عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا پھر کم سے کم وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ مراقبہ جو صوفیوں نے ایجاد کر لیا اس صحیح حدیث کی روشنی میں، یہ غلط تشریح ہے، دھوکہ ہے، گمراہی ہے، شرک اور کفر کی تعلیم ہے۔ ہندوانہ مزاج جو ان کے یہاں دھیان گیان ہے، بیٹھ کر وہ دھیان کرتے ہیں ہمالیہ میں یا کہیں پہ، ان کے جوگی اور سنیاسی، وہ اس طریقے کا عمل ہے، یہ اسلام والا عمل نہیں ہے۔ اسلام والا عمل وہ ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کر کے دکھایا اور صحابہ نے کیا۔ تو پہلا سوال حضرت جبرائیل نے کیا اسلام کیا ہے، دوسرا سوال ایمان کیا ہے، تیسرا سوال احسان کیا ہے۔ ان پر جتنا غور کرے کم ہے۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔ شرک، بدعت اور گمراہی سے باخبر رہنے کے لیے اہل حدیث علماء چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔